صدر ٹرمپ کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کے لیے بلانا، خطاب کے لیے انوائٹ کرنا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ پیغام کیا تھا؟ دنیا پاکستان کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو سننا بھی چاہتی ہے۔ جو برطانوی وزیر اعظم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو خطاب کا موقع ملے گا، ان کی ان توقعات سے پہلے پاکستان یہ میلہ لوٹ چکا تھا۔ آج کی عدالتی کارروائی میں ججز میں کیا تلخی ہوئی ہے؟ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ایسے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امن سے متعلق جو مصر کے شہر شرم الشیخ میں جو ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی، اس تقریب میں صدر ٹرمپ شریک ہوئے، اس تقریب میں صدر اردوان شریک ہوئے، اس تقریب میں برطانوی وزیر اعظم سٹارمر شریک ہوئے، اور بھی دیگر جو متعلقہ ممالک تھے اس امن معاہدے کے حوالے سے وہ اس میں شریک ہوئے۔ اب اس تقریب کی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ کل رات کو پاکستانی وقت کے مطابق غالباً 9 بجے کے بعد یا 9 بجے سے پہلے صدر ٹرمپ جو تھے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کے لیے مدعو کیا، اور جب صدر ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کے لیے مدعو کیا گیا اور وزیر اعظم نے اپنے خطاب کا آغاز کیا تو حال میں مکمل طور پہ خاموشی چھا گئی، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کے لیے بلانا، خطاب کے لیے انوائٹ کرنا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ پیغام کیا تھا؟ کہ پاکستان اب عالمی دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے۔ پاکستان عالمی دنیا میں نہ صرف ایک مقام رکھتا ہے بلکہ دنیا پاکستان کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو سننا بھی چاہتی ہے۔ اب یہ جو ناظرین اس تقریب سے صدر ٹرمپ کی طرف سے جو وزیر اعظم کو خود مدعو کیا گیا خطاب کے لیے، یہ ابتدا اچانک نہیں ہوئی۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو تصویراتی ایک نئی سمت کا آغاز کیا تھا، اس کی بنیاد اس ویژن سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس ڈائریکشن کے بعد، اس ویژن کے بعد پاکستان کی جانب سے جو دنیا کے ممالک ہیں، خاص طور پہ امریکہ، جو ویسٹ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ جو از سر نو تعلقات استوار کیے گئے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک نیوٹرلٹی ہے اس کو برقرار رکھا گیا، توازن کو برقرار رکھا گیا، اور پاکستان نے اس ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے، اس ویژن پہ چلتے ہوئے ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت بھی دیا۔ ثبوت کیسے دیا؟ پاک بھارت جنگ کے دوران جب بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی، ایگریشن دکھایا گیا، پاکستان پہ اٹیک کیا گیا، تو پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے، پاکستان نے بھارت کے 7 طیاروں کو دھول چٹا دی۔ لیکن یہ تعداد بڑھ سکتی تھی، یہ 10 بھی ہو سکتے تھے، 15 بھی ہو سکتے تھے، یہ 20-25 بھی ہو سکتے تھے، لیکن پاکستان نے چونکہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا، پاکستان جارحیت کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، پاکستان جارحیت کو کم کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے پاکستان نے ذمہ دار ریاست کے طور پہ 7 طیارے مار کے بھارت کو بتا دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان جنگ نہیں، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان جارحیت بڑھانا نہیں بلکہ پاکستان جو ہے وہ جارحیت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اب اسی ویژن کو لے کے جب غزہ امن سے متعلق مصر کے شہر شرم الشیخ میں جو تقریب منعقد کی گئی، اس میں وزیر اعظم اور ان کی جو ٹیم تھی وہ مرکز نگاہ اور مرکز توجہ بنی ہوئی تھی، اور جب وزیر اعظم نے، آپ نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ کے انوائٹ کرنے پہ اپنی تقریر کی، اور تقریر کے اختتام پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کتنی بڑی عزت ملی کہ جو برطانوی وزیر اعظم تھے وہ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں شہباز شریف کے خطاب کے بعد وہ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے انہیں خطاب کے لیے مدعو کیا جائے گا، لیکن صدر ٹرمپ نے کیا کہا؟ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نہ صرف ریسپیکٹ دی بلکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو کچھ بھی
کہا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے خطاب میں، اپنی تقریر میں، اس کے بعد پھر اب کچھ کہنا بنتا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب تمام لوگ اپنے گھر جائیں، شہباز شریف کے خطاب کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برطانوی وزیر اعظم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو خطاب کا موقع ملے گا، ان کی ان توقعات سے پہلے پاکستان یہ میلہ لوٹ چکا تھا، اور یہ پیغام دنیا کو گیا کہ شاید یہ جو سٹیج تھا، یہ جو میلہ تھا، شاید یہ سجایا ہی پاکستان کے لیے گیا تھا۔ اب وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں جو بھارت کے 7 طیارے مار گرانے کا جو ذکر کیا، یہ ناظرین صرف ایک تعداد یا نمبر نہیں تھا، بلکہ وزیر اعظم کا 7 طیاروں کے مار گرائے جانے کا ذکر کرنا ایک ویژن کی علامت تھا، ایک کامیابی کی علامت تھا۔ لیکن یہ جو کامیابی عالمی سطح پہ جو پاکستان کو مل رہی ہے، یا جو پاکستان بینگ ایک ریاست عالمی سطح پہ جو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، ان کامیابیوں کے پیچھے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کا جو عسکری تدبر ہے، جو سفارتی کامیابی ہے، اس سفارتی کامیابی اور عسکری تدبر کا جو پھل ہے، وہ پاکستان اب سمیٹ رہا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اب پاکستان نہ صرف بول رہا ہے، بلکہ دنیا پاکستان کو سن بھی رہی ہے، اور دنیا پاکستان کو جو مقام ہے، اس مقام کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے۔ یہ تو تھا ناظرین جو ہم نے آج کے ویڈیو لاگ میں بات کی، جو غزہ امن معاہدے سے متعلق جو تقریب مصر میں منعقد کی گئی۔ اب جاتے جاتے 26ویں آئینی ترمیم کی جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اس کا مختصر سا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ آج کی عدالتی کارروائی میں ججز میں کیا تلخی ہوئی ہے، کیا تلخ مکالمے ہوئے ہیں، کیا نوک چوک ہوئی ہے۔ عدالتی کارروائی کو تو کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ ویسے آج اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی چل رہی ہے۔ وہاں پر آج عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان بھی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی عدالتی کارروائی پر بھی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ آج کی عدالتی کارروائی میں جب جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواست گزار ہیں عابد زبیری صاحب، ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بنے تو فل کورٹ بینچ نہیں ہوگا، بینچ میں اور فل کورٹ میں فرق کیا ہے؟ تو اس پر عابد زبیری صاحب نے سپریم کورٹ کے رولز کا حوالہ دیا، اور پھر عابد زبیری صاحب نے کہا کہ یہ جو رولز ہیں جو کہ 2025 میں بنائے گئے ہیں، یہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے بنائے ہیں، جس پر عائشہ ملک صاحبہ نے فوری طور پہ جواب دیا کہ جو رولز بنے ہیں سپریم کورٹ کے حالیہ چند مہینوں پہلے، وہ فل کورٹ نے نہیں بنائے ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ان رولز کی جو منظوری ہے وہ سرکولیشن سمری کے ذریعے لی گئی ہے، جس پر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہاں بھری عدالت میں مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نے جو رولز میکنگ کمیٹی بنائی تھی اس کے منٹس منگوائے جائیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ پوری دنیا اس عدالتی کارروائی کو پوری قوم دیکھ رہی ہے، حالانکہ آج لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جج صاحبان کی طرف سے اس بات کو کلیئر کیا گیا جب مندوخیل صاحب نے کہا کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، میں وضاحت دینا چاہتا ہوں، اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، اپنا سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے، فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا، فل کورٹ کے اجلاس میں جو رولز تھے ان کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کچھ رولز کے آرٹیکلز پہ جو اعتراض آیا تھا، اس پہ اعتراض اٹھانے والے جج صاحبان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے تجاویز دے دیں، ان تجاویز کو بھی رولز میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو پھر جب وہ فل کورٹ کا اجلاس ملتوی ہوا اور پھر ترمیم سے متعلق جب بات آگے بڑھی، تو پھر سرکولیشن کے ذریعے رولز کی نہ صرف منظوری لی گئی، بلکہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ رولز منظور ہونے کے بعد، ان کو نوٹیفائی اور گزٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا، اور اس فل کورٹ کے اجلاس میں چند جج صاحبان نے شرکت نہیں کی تھی۔ جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا مندوخیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ ریکارڈ منگوانے کی بات کر رہے تھے، کیا آپ اب جو رولز میکنگ کمیٹی ہے اس کا میٹنگ منٹس آپ منگوائیں گے، یا محض آپ نے صرف بھری عدالت میں یہ بات کی تھی؟
جب دونوں جج صاحبان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ جج صاحبان آپس میں آواز کو اونچا نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں کہ ججز کی آواز اونچی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں۔ تو آج کی عدالتی کارروائی میں صرف یہ افسوسناک واقعہ ہی پیش آیا ہے، انسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ لائیو سٹریمنگ نہیں چل رہی تھی، ورنہ پوری قوم یہ دیکھتی ججز میں جو آج نوک چوک ہوئی ہے۔ تو آج کی عدالتی کارروائی کو کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ جو بینچ کے اوپر اعتراض ہے، جو فل کورٹ تشکیل دینے کی جو دلیل ہے، جو استدعا ہے، اس پر آج بھی دلائل مکمل نہیں ہو سکے۔ کل بھی وکلاء کے دلائل جو ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیں یا 8 رکنی بینچ کیس نہ سنیں، کل بھی اسی نقطے کے اوپر دلائل جاری رہیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔